ہم اگر دیکھیں دو اس کے معاملات ہیں، ایک طرف غزہ پہ بمباری ہوئی، سفارتی سطح پہ بڑی بڑی پیش رفت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ بھی جو یہ سوال ہم مل کے یہ سوچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو پیش رفت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے اس کا فائدہ آن گراؤنڈ کیا ہوگا؟ کہنے کا مطلب یہ کہ ہم آئے دن سنتے ہیں کہ جی فلاں یورپین ملک جو ہے وہ فلسطین کو تسلیم کر رہا ہے، تسلیم کرنا ایز اے اسٹیٹ what does it mean؟ اور اس سے وہاں کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا میں جب اسے گوگل کرتی ہوں نا تو اس پہ مطلب آ جاتا ہے کہ جی اس کا مطلب کہ فلسطین کے رائٹس ہیں، یعنی ایک ریاست کے طور پر، ریاست کے رائٹس ہیں، اور وہ سو کر سکتے ہیں کسی بھی دشمن کو یا ان کی وائلیشن ہو سوورینٹی پہ، تو ہاں وہ سو کر سکتے ہیں، کیس کر سکتے ہیں۔ اچھا کس کو پہ کہاں کیس کریں گے، کیا فیصلہ آئے گا، کیا ہوگا، تو سب کچھ تو ہو جانا چاہیے تھا، کچھ بھی نہیں بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی آپ اگر ریاست تسلیم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان ادر ورڈز یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کو کہنا چاہیے اپنی سٹیٹمنٹس میں ان ممالک کو جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، کہ پھر اسرائیل کا حق نہیں ہے کہ وہ غزہ پر بمباری کرے، انویٹ کرے، سوورینٹی جو ہے ان کی اس کو بریک کر کے اور ان پر مظالم ڈھائے، یہ بھی کہنا چاہیے نا ساتھ ساتھ، بالکل اور اس ساتھ کو یہی پھر میک شور بھی کہیں کرنا کہ جی چاہیے یہ غلط ہو رہا ہے تو ان کے خلاف یہ ایکشن ہوگا، اور اچھا خاصا ایکشن ان کے خلاف اکنامک ایکشن لیں، اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ اور یہ کہ ہم ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے، ہم بات نہیں کریں گے، کچھ تو کہو، لیکن اس کے کوئی کانسیکوینسز نہیں ہے۔ صرف تسلیم کر دینا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لوگ ذرا تھوڑا چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ پروٹیسٹ تو ہر کوئی کر رہا ہے، مذہب کا شخص جو ہے پروٹیسٹ کر رہا ہے۔ بالکل ایسے ہمیں جوائن کیا سیکریٹری جنرل فلسطین فاؤنڈیشن صابر ابو مریم صاحب نے، بہت شکریہ صابر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر ہم بھی اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں، یقیناً آپ بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ یورپ تسلیم کر رہا ہے، کینیڈا اور دیگر آسٹریلیا تسلیم کر رہا ہے، یہ تسلیم کرنے کا آن گراؤنڈ فلسطینیوں کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ کیا وہ مظالم رک پائیں گے یا نہیں؟ سوال تو یہ ہے نا۔ الرحمن الرحیم، بالکل آپ کا سوال صحیح ہے۔ میں دو زاویوں سے آپ کی خدمت میں دو نکات رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو اسرائیل ہے فلسطین کے اوپر ایک غاصب اور ناجائز ریاست قائم ہے، جسے جبری طور پر وہاں پہ قائم کیا گیا ہے، اور مقامی عوام کو، مقامی فلسطینیوں کو، جن میں فلسطینی مسلم، فلسطینی عیسائی، فلسطینی یہودی، انہیں وہاں سے جبری طور پہ ایگزائل کیا گیا ہے، جو آج تک 7 دہائیوں سے وہ مہاجرین وطن ہیں۔ پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہے، یہ جو سلسلہ ہے یہ یقیناً اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے فلسطینی انقلاب نہ صرف مسلم معاشروں میں بلکہ یورپ میں بیداری کا ایک پیش خیمہ بنا ہے، جس کی وجہ سے یورپی حکومتیں اپنے ان قوانین اور اپنے ان اصولوں کی بنیاد پر وہ پیچھے ہٹنے کی پوزیشن پر آئی ہیں، اور ان کو یہ کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست، اس کی آزادی کو تسلیم کریں۔ یہ پہلے مرحلے میں یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کا جو نیگیٹو جو امپیکٹ آنا ہے وہ وہی ہے جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ اسرائیل کو لیجیٹیمائز کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے ان دونوں راستوں کے بیچ میں، کہ ہونا یہ چاہیے کہ فلسطین کی آزاد ریاست کے قیام فلسطینی عوام کی مرضی، ان کی ول کے مطابق ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم کشمیر میں یونائٹڈ نیشن کی ان قراردادوں کی حمایت کرتے ہیں جس میں رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کی بات کی گئی ہے، سیم اسی طرح ہم یہاں پر بھی ایک ریفرنڈم کی بات کرتے ہیں، جو فلسطینی عوام ہیں وہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ آیا فلسطینی ریاست کیسی ہوگی، اور یہ جو غاصب ایک اینٹی یہاں پہ قابض ہے، جس نے میرے گھر میں آ کر وہ قبضہ کر لیا ہے اور مجھے گھر سے باہر بٹھایا ہوا ہے، تو یہ جو اس کا جو مستقبل ہے پہلے اس کے بارے میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ آج جو یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں ہونے جا رہا ہے، میرا خیال ہے کہ ان عالمی رہنماؤں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جس فلسطینی ریاست کی بات کر رہے ہیں وہاں پر نہ ان کو فوج رکھنے کا اختیار دیا جا رہا ہے، نہ ان کو اپنی کرنسی چھاپنے کا اختیار دیا جا رہا ہے، جو ریاست یہ سجیسٹ کر رہے ہیں۔ لہذا ایسی کوئی ریاست پھر وجود ہی نہیں رکھ سکے کہ جس کے پاس نہ گورنمنٹ ہو نہ سوورینٹی ہو، تو یہ تو ویسے ہی ابھی تک موجود ہے۔ وہ سارا سلسلہ تو 1947 کے بعد سے جو ریزولوشن نمبر 181 یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی نے اڈاپٹ کی تھی، جس کی وجہ سے اسرائیل کو آج تک 78% لینڈ دی گئی ہے، اور اس 2 ریاستی حل میں بھی جو 78% لینڈ کا مالک ہوگا وہ یہی غاصب ریاست ہوگی، جس نے 48 میں یہاں پر ایک قابضانہ اور جابرانہ انداز سے دوسروں کے گھر میں گھس کر ان کے گھر پہ قبضہ کیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ صرف یہ ایک بہانے اور ڈرامے ہیں اور ایکچولی ویسٹ کچھ نہیں کرنا چاہتا فلسطینیوں کے لیے؟ دیکھیے، ویسٹ کی ابھی بہت ساری مجبوریاں ہیں، یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، کیونکہ یورپ اس وقت یوکرین کے اندر پھنسا ہوا ہے، وہ امریکہ کو بلیک میل بھی کرنا چاہتا ہے، اور بھی اس طرح کی بہت سارے سرکمسٹانسز ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن بالآخر فلسطین کی آواز اٹھنا، فلسطینیوں کی حمایت کی آواز اٹھنا، یہ ایک پازیٹو سائن ہے، اس کی ہم جو ہے ہر جگہ حمایت کرتے ہیں، لیکن ہم یہی ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ جو بھی فلسطین کے بارے میں فیصلہ ہو اس میں فلسطینی عوام کو ریفرنڈم، فلسطینی عوام کی خواہشات کو
मद्दे नजर रखकर इनको ये राइट दिया जाए, बुनियादी राइट। देखिए, आप अपने घर में बैठे, मैं आपको घर से निकालूं, फिर मैं आपको कहूं मैं आपका घर कायम कर देता हूं, इसी घर के 5 कमरों में से 4 मैं रख लेता हूं, 1 आप रख लें, तो आप भी कबूल नहीं करेंगे, मैं भी कबूल नहीं करूंगा। तो ये फलस्तीनी बेचारे जो पिछले 78-80 साल से जिनके साथ ये जबर हुआ है, वो किस तरह से अपनी यानी कि उनका फैसला कोई और कर दे, ये एक थोड़ा सा इसके अंदर जो नेगेटिव या थोड़ा सा कमजोरी नजर आती है वो यहाँ पर है। बाकी ये बहुत अच्छी बात है, यूरोप के अंदर बेदारी है, यूरोपियन आवाम सड़कों पे निकले हुए, मैं उनको सलाम करता हूँ कि वो उन्होंने मुसलमानों को पीछे लोगों कर ने दिया तो है। बहुत साथ मुसलमान जो लेकिन सर इन हुकूमतों का ये चले फॉर सेक ऑफ हम समझ लेते हैं कि आई वॉश ही सही, यानी ठीक है आई वॉश है ये इसलिए कि भाई कोई वेन्यू दे दिया जाए ताकि एग्जॉस्ट के भाई हम सपोर्ट तो कर रहे हैं ना, दूसरी तरफ जुल्म भी जारी, चलें यही तस्लीम कर लें से। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप इसको नहीं तस्लीम कर रहे हैं, वो इससे अग्री नहीं करते, वो कहते हैं ऐसा आप ना। हाँ बताइए इस बार। डोनाल्ड ट्रंप का मसला ये है कि वो नेतन्याहू की हटदर्मी के सामने वो भी फंसे हुए हैं। उन दोनों का मकसद क्या है, वो अभी न्यू मिडल ईस्ट बनाने जा रहे हैं, वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। तो ग्रेटर इसराइल के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो यही फलस्तीनियों की मुजाहमत है, क्योंकि ये जो 22%, ये जो 2 रियासती हल के अंदर जो 22% की जो फलस्तीनी रियासत को देंगे, बिलाखिर उसमें हमास रहेगी, उसमें फलस्तीनी मुजाहमत भी रहेगी। तो ये फलस्तीनी मुजाहमत को खत्म करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है वो चाहते हैं कि पहले हमास को यहाँ से खत्म किया जाए, गजा के लोगों को यहाँ से घरों से निकाल दिया जाए, फिर उसके बाद जो भी मंसूबा करना है। देखें, ये 2 रियासती हल भी अमरीकी CIA और इस्टेब्लिशमेंट का दिया हुआ ये सोल्यूशन है। ये जो कैंप डेविड के अंदर जो 78 में हुआ था, ये सारा प्लान अमरीकियों ने बना के दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप वक्ती तौर पर नेतन्याहू के जो है वो ये वाले मंसूबे के साथ है कि पहले पूरे फलस्तीन को वो खाली करे, फिर वो न्यू मिडल ईस्ट बनाना चाहते हैं। ये जो अरब सारे परेशान है वो भी इसीलिए परेशान है कि अमरीकियों का ये प्लान है कि 26 जो मशरिक वस्ता के ममालिक है उनको 52, 53, 54 ममालिक में तकसीम करना चाहते हैं, जो कुछ शाम में वो कर चुके हैं, कतर पे हमला करके वो दिखा चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो अज़ाइम है वो दरअसल ये वाले हैं, लिहाजा वो अभी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ये कहते हैं कि जी ये फलस्तीनी यहाँ से निकल जाएं, यहाँ से चले जाएं, तो कहाँ जाएं? इनका ये प्लान क्या है, उसके लिए सोल्यूशन क्या है कि जी कहाँ जाएं? कौन कहा जाए? ये फलस्तीनियों के लिए जब ये कहते हैं कि जी यहाँ से ये छोड़ दें, जमीन हमारी है, यहाँ से चले जाएं, हम उनको घंटों दे रहे हैं, दिनों दे रहे हैं, कहाँ जाएंगे? ये मतलब इनको कोई एज ए रेफ्यूजी नहीं ले रहा, ये कहीं जाते हैं तो इन पे गोलियां चलानी शुरू कर दी जाती है, इन पे बमबारी शुरू हो जाती है, कहाँ जाएं? यही सबसे बड़ी मुसीबत है जो समुद्री रास्ते 1948 में आई थी। 15 लाख फलस्तीनियों को इन्होंने एक ही दिन में घरों से निकाल दिया था। फिर वक्तन फवक्तन आप देख रहे हैं, खुद इस बात के आप शाहिद है कि जो ज़ायनिस्ट स्टेट है वो मुसलसल खूनी आबादकारियां करके फलस्तीनियों को निकालती जा रही है। ये बेचारे कहाँ जाए? यही तो सवाल है। उनको इजिप्ट लेने को तैयार नहीं है, वो क्यों ले? मतलब मुझे मेरे घर से निकाल दें और मेरे पड़ोसी को कहें कि वो मुझे घर में रख ले, ये कैसे हो सकता है? कोई किसी का बोझ कैसे उठाएगा? ये नाइंसाफी पर ये मबनी है इनकी सियासत। ये खास तौर पे जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो पॉलिसी है फलस्तीन के बारे में, देखिए हम इन यहूदियों के बारे में भी हम ये नहीं कहते कि आप इनको समंदर में फेंक दें, इनको कहीं पर कत्ल कर दें, नहीं। हम ये कहते हैं कि जो जिसकी चीज है आप उसको दे, फलस्तीन फलस्तीनियों को दे। अगर इसराइल इतना ही जरूरी है पूरी दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए, तो अमेरिका अपने यानी अमेरिका में इतनी जमीनें खाली है, वो जाकर कहीं इसराइल बना ले, पूरी दुनिया उसे तस्लीम कर लेगी, पूरी दुनिया उसके साथ ताल्लुकात कायम कर लेगी, तो हमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन किसी और के घर में आकर और खास तौर पे बिल्कुल आपसे कह रहे हैं कि बहुत बड़े मसाइल हल तलब है और ये 2 रियासती हल जो है इसकी वजाहत भी बहुत जरूरी है। साबिर अबू मरियम साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।